الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نفلی اعمال میں سے ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 2 طرح کی عبادات فرض کی ہیں۔ کچھ کا تعلق جسم کے ساتھ ہے جن کو جسمانی عبادات، اور کچھ کا تعلق مال کے ساتھ ہے جن کو مالی عبادات کہا جاتا ہے۔ روزے کا تعلق جسمانی عبادات کے ساتھ ہے۔ روزے کی فضیلت و اہمیت دیگر عبادات کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اور بے حساب ہے۔ اس طرح ہے کہ انسان کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، جبکہ روزے کا اجر خود اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، پس یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ گویا کہ اللہ پاک روزے کے ثواب کو اپنے سے منسوب کر رہا ہے کہ روزے دار اپنے رب کی رضا جوئی کی خاطر دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور جھوٹ، لڑائی، غیبت، چوری، گالی گلوچ اور اس طرح کے دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے آخرت میں اتنا اجر دوں گا کہ وہ شخص خوش ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نفلی اعمال میں سے ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا اس قدر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے گویا اس نے پورا سال روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ بزرگ و برتر کا ارشاد ہے، جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس کے بدلے اس کی مانند 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو کوئی برائی کرے گا اسے ایک برائی کے برابر ہی سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ انعام کی اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا، اور جو کوئی گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے تقاضے کے مطابق ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ کی سزا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ وہ حدیث پاک جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کے مکمل روزے رکھے پھر ماہ شوال میں عید کے فوراً بعد 6 روزے رکھے، وہ اس طرح ہوگا جس طرح اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اس لیے علماء اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کا جس میں ایک نیکی کے بدلے 10 کا ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، اس سے یہی مراد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سال کے 360 دن ہوتے ہیں اور رمضان شریف کے 30 روزے ہوتے ہیں، تو جب کوئی آدمی رمضان شریف کے 30 روزے رکھے گا تو وہ اس آیت کے مطابق 300 روزوں کے ثواب کے برابر ہوگا۔ باقی سال کے 60 دن رہ گئے، تو جب کوئی آدمی شوال کے 6 روزے رکھ لے گا تو وہ 60 روزوں کے برابر ہوں گے۔ اس طرح سال مکمل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو شوال کے 6 ایام میں پیدا فرمایا، تو جس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے بدلے اسے ایک حسنہ عطا فرمائے گا، اور اس سے اس کے گناہ مٹا دے گا اور اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد روایت کرتے ہیں کہ جس نے شوال المکرم کے 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح بچہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ علماء کے نزدیک رمضان المبارک کے روزوں میں جو کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، شوال کے 6 روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کوتاہی اور کمی کو درگزر فرما دیتا ہے۔
اس طرح ان 6 روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں کے بعد سنتوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سنتوں کے سبب ہماری فرض نماز کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان شریف کے بعد روزہ رکھنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد دوبارہ حملہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ماہ رمضان روزوں سے گزارا پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اسے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الصوم۔ باروایت طبرانی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک روزہ 10 دنوں کے برابر حیثیت رکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید وضاحت مروی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے 10 ماہ کے برابر ہیں اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے 2 ماہ کے مساوی ثواب رکھتے ہیں۔ اس طرح یہ سال بھر کے روزے ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کے مکمل اور ان کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے۔ مسند امام احمد رحمہ اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں ان روزوں کی فضیلت ایک دوسرے انداز میں بیان فرمائی ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے بھی 6 روزے پورے کیے، وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے گویا آج ہی شکم مادر سے پیدا ہوا ہو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ماہ شوال کے 6 روزوں کی ترغیب و فضیلت کے متعلق احادیث مروی ہیں۔ بہتر ہے کہ عید الفطر کے متصل بعد 6 روزے مسلسل رکھ لیے جائیں، تاہم اگر ماہ شوال میں متفرق طور پر بھی رکھ لیے جائیں تو بھی جائز ہے۔ شوال کے روزے عید کے فوراً بعد یعنی عید کے دوسرے دن سے تسلسل کے ساتھ رکھنا افضل اور مستحب ہے، کیونکہ نیکی کے کاموں میں جلدی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس مہینے کے آخر تک وقفے سے ایک یا دو کر کے رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ شوال کے مہینے میں ہی یہ 6 روزے مکمل کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔